اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 220۔ حضرت امیر کائنات نے آیت یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکہ دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شخص کہ جس سے یہ سوال ہو رہا ہے جواب میں کتنا عاجز اور یہ فریب خوردہ عذر پیش کرنے میں کتنا قاصر ہے۔ وہ اپنے نفس کو سختی سے جہالت میں ڈالے ہوئے ہے۔ اے انسان تجھے کس چیز نے گناہ پر دلیر کر دیا اور کس چیز نے تجھے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکہ دیا اور کس چیز نے تجھے اپنی تباہی پر مطمئن بنا دیا؟ کیا تیرے مرض کے لیے شفا اور تیرے خواب غفلت کے لیے بیداری نہیں ہے؟ کیا تجھے اپنے پر اتنا بھی رحم نہیں آتا کہ جتنا دوسروں پر ترس کھاتا ہے؟ بسا اوقات تو جلتی دھوپ میں کسی کو دیکھتا ہے تو اس پر سایہ کر دیتا ہے، یا کسی کو درد و کرب میں دیکھتا ہے تو اس پر شفقت کی بنا پر تیرے آنسو نکل جاتے ہیں، مگر خود اپنے روگ اور اپنے مرض پر کس نے تجھے صبر دلا دیا اور کس نے تجھے اپنی مصیبتوں پر توانا کر دیا اور خود اپنے اوپر رونے سے تسلی دے دی؟ حالانکہ سب جانوں سے تجھے اپنی جان عزیز ہے، اور کیوں کر عذاب الہی کے رات ہی کو ڈیرے ڈال دینے کا خطرہ تجھے بیدار نہیں رکھتا، حالانکہ تو اپنے گناہوں کی بدولت اس کے قہر و تسلط کی راہ میں پڑا ہوا ہے۔ دل کو کوتاہیوں کے روگ کا چارہ عزم اور راسخ سے آنکھوں کے خواب غفلت کا مداوع بیداری سے کرو۔ اللہ کے مطیع و فرما بردار بن جاؤ اور اس کی یاد سے جی لگاؤ۔ ذرا اس حالت کا تصور کرو کہ وہ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے اور تم اس سے منہ پھیرے ہوئے ہو، اور وہ تمہیں اپنے دامن عفو میں لینے کے لیے بلا رہا ہے اور اپنے لطف اور احسان سے ڈھانپنا چاہتا ہے، اور تم ہو کہ اس سے روگرداں ہو کر دوسری طرف رخ کیے ہوئے ہو۔ بلند و برتر ہے وہ خدائے قوی و توانا کہ جو کتنا بڑا کریم ہے، اور تو اتنا عاجز و ناتواں اور اتنا پست ہو کر گناہوں پر کتنا جری اور دلیر ہے۔ حالانکہ اسی کے دامن پناہ میں اقامت گزین ہے اور اسی کے لطف و احسان کی پہنائیوں میں اٹھتا اور بیٹھتا ہے۔ اس نے اپنے لطف و کرم کو تجھ سے روکا نہیں اور نہ تیرا پردہ چاک کیا، بلکہ اس کی کسی نعمت میں کہ جو اس نے تیرے لیے خلق کی، یا کسی گناہ میں کہ جس پر اس نے پردہ ڈالا، یا کسی مصیبت و ابتلا میں کہ جس کا رخ تجھ سے موڑا، تو اس کے لطف و کرم سے لحظہ بھر کے لیے محروم نہیں ہوا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب تو اس کی معصیت کرتا ہے تو پھر تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر تو اس کی اطاعت کرتا ہوتا، خدا کی قسم اگر یہی رویہ دو ایسے شخصوں میں ہوتا کہ جو قوت و قدرت میں برابر کے ہم پلہ ہوتے، اور ان میں سے ایک تو ہوتا کہ جو بے رخی کرتا اور دوسرا تجھ پر احسان، تو ہی سب سے پہلے اپنے نفس پر کج خلقی و بد کرداری کا حکم لگاتا۔ سچ کہتا ہوں کہ دنیا نے تجھ کو فریب نہیں دیا، بلکہ خود جان بوجھ کر اس کے فریب میں آیا ہے۔ اس نے تو تیرے سامنے نصیحتوں کو کھول کر رکھ دیا اور تجھے ہر چیز سے یکساں طور پر آگاہ کر دیا۔ اس نے جن بلاؤں کو تیرے جسم پر نازل ہونے اور جس کمزوری کے تیرے قوی پر طاری ہونے کا وعدہ کیا ہے، اس میں راست گو اور ایفائے عہد کرنے والی ہے، بجائے اس کے کہ تجھ سے جھوٹ کہا ہو یا فریب دیا ہو۔ کتنے ہی اس دنیا کے بارے میں سچے نصیحت کرنے والے ہیں کہ جو تیرے نزدیک قابل اعتبار ہیں، اور کتنے ہی اس کے حالات کو صحیح بیان کرنے والے ہیں کہ جو جھٹلائے جاتے ہیں۔ اگر تو ٹوٹے ہوئے گھروں اور سنسان مکانوں سے دنیا کی معرفت حاصل کرے تو انہیں اچھی یاد دہانی اور مؤثر پند دہی کے لحاظ سے بمنزلہ ایک مہربان کے پائے گا کہ جو تیری ہلاکتوں میں پڑنے سے بخل سے کام لیتے ہیں۔ یہ دنیا اس کے لیے اچھا گھر ہے جو اسے گھر سمجھنے پر خوش نہ ہو، اور اسی کے لیے اچھی جگہ ہے کہ جو اسے اپنا وطن بنا کر نہ رہے۔ اس دنیا کی وجہ سے سعادت کی منزل پر کل وہی لوگ پہنچیں گے کہ جو آج اس سے گریزاں ہیں۔ جب زمین زلزلے میں اور قیامت اپنی ہولناکیوں کے ساتھ آ جائے گی اور ہر عبادت گاہ سے اس کے پجاری
ہر معبود سے اس کے پرستار اور ہر پیشوا سے اس کے مقتدی ملحق ہو جائیں گے، تو اس وقت فضا میں شگاف کرنے والی نظر اور زمین میں قدموں کی ہلکی چاپ کا بدلہ بھی اس کی عدالت اور انصاف پروری کے پیش نظر حق اور انصاف سے پورا پورا دیا جائے گا۔ اس دن کتنی ہی دلیلیں غلط اور بے معنی ہو جائیں گی اور عذر و معذرت کے بندھن ٹوٹ جائیں گے، تو اب اس چیز کو اختیار کرو کہ جس سے تمہارا عذر قبول اور تمہاری حجت ثابت ہو سکے۔ جس دنیا سے تم نے ہمیشہ بہرہ یاب نہیں ہونا، اس سے وہ چیزیں لے لو کہ جو تمہارے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ اپنے سفر کے لیے تیار رہو، دنیا کی ظلمتوں میں نجات کی چمک پر نظر کرو اور جد و جہد کی سواریوں پر اپنے پالان کو کس لو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔